تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ہاں اپنی بیویوں سے تم مباشرت نہ کرو، تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں کے اندر معتکف۔ یہ اعتکاف کا ذکر ہے رمضان کے آخری عشرے میں۔ یہ اعتکاف جو مسنون ہے کہ 21ویں شب سے شروع ہو جائے، یعنی 20واں روزہ ختم ہوا اس کے ساتھ یہ اعتکاف شروع ہو گیا، اور پھر اعتکاف مسنون جو ہے وہ جب تک کہ چاند نظر نہ آ جائے شوال کا، عید کا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری ہے۔ یہ ہے مسنون اعتکاف۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں۔ تو یہ حکمت جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو بعد میں ہو جائے گی، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو رمضان کی 20 راتوں میں اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی، وہ اس معتکف کے لیے نہیں ہے جو مسجد میں معتکف ہے۔ تو ہاں اس کی اہلیہ آ سکتی ہے وہاں ملاقات کے لیے، کسی مشورہ کرنا ہے بہت ضروری ہے، آ جائے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، وہ حرام۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، شریعت اسلامی کی یہ حدود ہے، فَلَا تَقْرَبُوهَا، تو ان کے قریب تک مت جاؤ۔ قرآن مجید میں اس اعتبار سے دو انداز تعبیر ہے کہ اللہ کی حدود ہے فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اس حد کو پھلانگ نہ جاؤ، اس حد سے آگے نہ گزر جاؤ۔ یہاں ہے تقربوها، اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ جاؤ۔ اس کی وجہ ایک حدیث میں بیان کر دی گئی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وہ صرف شاہی جو بھی ہیں جانور ہیں ان کے، یا گھوڑے ہیں یا کوئی اور ہے، ان کے چرانے کے چرنے کے لیے ہے، وہاں پہ کوئی رعایت کا کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکریاں وغیرہ نہیں لے جا سکتا۔ وہ حما کہلاتا تھا کہ یہ شاہ کے لیے مخصوص ہے، لکل ملک حمن وحم اللہ محارمہ، اللہ بھی بادشاہ ہے کائنات کا، ارض و سما کا، اس نے بھی جن چیزوں کو حرام وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہے۔ سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے بھی ہے، لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس وقت ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف میں، اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں، کس کو مرجوح سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا، یہ 7 گروپوں کی شکل ہے، ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی، اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور 4 صورتیں نہایت طویل، بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ مدنی۔ اس کے بعد 2 صورتیں مکی 2 مدنی، انعام اعراف یہ مکی، انفال اور توبہ یہ مدنی۔ اس کے بعد 14 صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہے، اور ایک سورت تنہا سورہ نور یہ مدنی ہے۔ پھر 8 صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں، پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے، وہ سورہ احزاب ہے۔ اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے 6 گروپ کو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر 6واں گروپ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ 7واں گروپ ہے، اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی، آخر میں صرف مدنی آئے گی، درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ، ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر وہ 7 گروپ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے یا 9 بن جائیں گے، جو بھی شکل اس کی۔ اس اعتبار سے، اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں جا کر میرا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ایک اختلاف ہے، لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی، میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصول ایک ہی ہے،
لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انتباہ کرتے ہیں کسی مسئلے میں، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ اعلم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک بحثیت